أصلها ثابت وفرعها في السماء. والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں ہم جس اہم معاملے، جس اہم مسئلے کے حوالے سے قرآن و حدیث سے روشنی لیں گے، قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں گے، وہ اہم معاملہ جس سے مسلمان آج دوچار ہیں، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ماں باپ کی نیندیں اڑ چکی ہیں. اگر تعلیمی اداروں کی بات کریں، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں کے اساتذہ شکوہ کرتے ہیں کہ اب بچے وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے. وہ ادب، وہ احترام، وہ خاندانی اقدار، وہ بڑوں کے طور طریقے اب ہماری نسلوں میں کیوں نہیں ہیں؟ ماں باپ پریشان، معاشرہ پریشان. اللہ ماشاء اللہ ایسے گھرانے، ایسے بچے، ایسی اولادیں آج بھی ہیں کہ جن کو ماں باپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جتنی اچھی میری اولاد ہے میں نے کسی کی نہیں دیکھی. لیکن ایسے بچے، ایسے اولادیں کیسے اس معاشرے میں بنتی ہیں اور اکثریت کے حالات میں بگاڑ کیوں ہے؟ گزشتہ دنوں ایسے افسوسناک واقعات، قیامت خیز، قیامت آ سکتی ہے لیکن نہیں آئے گی کیونکہ اس کا ایک وقت ہے. ہاں، قیامت سے پہلے قیامت یہ ہے کہ ایک بچہ اٹھے اور اپنے باپ کا قاتل بن جائے. یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے قتل میں ملوث ہو، اولاد اپنے ماں باپ کا گریبان تھامے. یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہو کے خودکشی پہ مجبور ہو جائیں. یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں جس میں یہ باتیں بتا دی گئی تھی کہ ایسے حالات آئیں گے اور ایسی علامات ظاہر ہوں گی تو فانتظر الساعہ، تمہیں چاہیے کہ بس قیامت کا انتظار کرو، اب وہ آنے والی ہے. تو ان حالات میں، ان مسائل میں جن سے ہمارا معاشرہ دوچار ہے، چاہے وہ اسلامی ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں اور چاہے غیر اسلامی ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ اسلامی ملک میں رہنے والوں کے پاس ذرائع اور اسباب غیر مسلم ملک میں رہنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ذرائع اور اسباب ہیں. یہاں مساجد زیادہ ہیں، یہاں مدارس زیادہ ہیں، یہاں اسلامی نظام کی بہاریں ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں. یہاں پھر بھی خاندانی طور طریقے، شرافت کے طرز ابھی یہاں ہمارے
مشرقی معاشرے کے اندر ان کے مقابلے میں اب بھی زیادہ ہیں، اور وہاں کفر، شرک، بے دینی اور دیگر مسائل وہاں زیادہ ہیں، وہاں بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں، یہاں کم ہیں۔ لیکن وہاں بھی کوئی نہیں بگڑتا اگر وہ سلیقے اور طریقے سے چلے، اور یہاں بھی بگڑ سکتا ہے اگر سلیقے طریقے سے نہ چلا جائے۔ بعض غیر مسلم ملک میں رہنے والے ایسے خاندان ہیں کہ جو اسلامی ملک میں رہنے والے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ اچھے مسلمان ہیں۔ ہمسایہ ملک کی مثال آپ دیکھ لیجئے، انڈیا کے مسلمانوں میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو شاید ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں اپنے عمل کے اور عقیدے کے لحاظ سے۔ تو بات بنیادی یہ ہے کہ اس چیز کا شعور آنا چاہیے، اس بارے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے، تاکہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ جو نیا طوفان ہے، جو نئے باطل کے برپا کیے ہوئے طوفان ہیں، جن میں کفر کا، شرک کا، بے دینی کا، بے حیائی کا اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے کا طوفان، خاندانی نظام سے بغاوت کی سوچ، اور پھر عشق معشوقی کے اندر ہی زندگی گزارنے کی سوچ، یا صرف اپنے آپ کو نوٹ کمانے والی مشین بنا لینا، صرف حرص و طمع میں مال و دولت جمع کرنے میں ہی پوری زندگی لگا دینا، پھر فرائض کو فراموش کر دینا۔ جو فرائض ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم تھی، ان فرائض کو بھی فراموش کر دینا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ وہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ پھر سستی ہے، پھر غفلت ہے، پھر تعلیمی انحطاط ہے۔ آج نمبر زیادہ آتے ہیں، لیکن جو علم کی لائن کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ استعداد کسی کسی بچے کی ہوتی ہے، ورنہ نمبروں کی تو ڈھیروں نمبر ملتے ہیں، لیکن قابلیت اور استعداد میں پہلے بچے، پہلے دور کے آج سے 20، 30، 40، 50 سال، ان کے نمبر تو تھوڑے تھے، لیکن استعداد، قابلیت اس مضمون یا سبجیکٹ میں بہت اعلیٰ ہوتی تھی۔ پھر سستی اور غفلت، پھر اس کے بعد آگے نشہ ہے، ڈرگز ہے، نشہ آور چیزوں کا ایک کلچر بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ جس کے پاس 4 پیسے آئے نہیں، تھوڑا سا دنیاوی چیزیں اس کو سہولیات ملی نہیں، اور اولادوں کے اندر پھر اگر وہاں دینی ماحول، وہاں پر احتیاط، وہاں پر ماں باپ فکر مند نہیں ہیں، تو پھر یہ سوسائٹی اس بچے کو کبھی بھی اس برائی سے بچنے نہیں دے گی۔ ڈرگس کا استعمال ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، پھر بے حیائی کا طوفان ہے، جو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی چیز ہے۔ زنا اور بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، سود خوری، یہ وہ سارے مسائل ہیں۔ پھر کہیں مایوسی بھی ہے، نوجوان بچے وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل ان کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو کہ زندہ مسائل ہیں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ ان مسائل سے دوچار ہے، اور اس سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس پر بڑے افسوس کی بات، جو زیادہ فکر والی بات ہے، کہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے کوئی مستقل پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ میڈیا کی بات کریں تو وہاں اس کا غلط استعمال زیادہ ہے، وہاں برائی کی محنت اور دعوت اچھائی کے مقابلے میں غالب ہے۔ اور پھر مساجد، ہمارے ممبر و محراب بھی خاموش ہیں، وہ قصے کہانیاں تو سنا دیتے ہیں، لیکن ان مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کو، نوجوان نسل کو، ماں باپ کو، خاندان کے بڑوں کو نہیں پیغام سنایا جاتا قرآن و سنت کا۔ اور پھر تعلیمی ادارے لے دے کے رہ جاتے ہیں، اور آج وہاں بھی نمبروں کی دوڑ ہے،
وہاں بھی پوزیشنوں کے مسائل ہیں، کمرشلزم غالب آ چکا۔ الا ماشاء اللہ ایسے ادارے ہوں گے جہاں بچوں کی تربیت اور تعلیم دونوں کا ان کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی نیت سے ان کی خدمت کی جاتی ہو، ورنہ کمرشلزم غالب ہے۔ تو اس لیے ان حالات میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس موضوع پر قرآن و سنت سے رہنمائی لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ دیکھو ہم تمہیں کبھی شر دے کر، کبھی برائی دے کر، کبھی اچھائی دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اس دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ ہم یہاں سے برائی کو 100% تو نہیں مٹا سکتے، نہ ہی اس زمین سے مائیگریٹ ہو کے کسی اور پلینٹ کے اندر ہم جا کے ہجرت کر کے رہیں کہ جہاں ہم سوچیں کہ ہمارا بچہ وہ کسی برائی کو دیکھے ہی نہ، کسی برائی تک پہنچ ہی نہ سکے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی جہان میں سانس لینا ہے۔ یہاں اچھائی اور برائی کا مقابلہ ازل سے ہے، آج سے نہیں ہے۔ جن مسائل کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ایک اشارہ پیش کیا، ایک خلاصہ دیا، ورنہ حالت تو اس سے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ یہ مسائل شروع سے ہیں۔ ہاں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے برائی آسان ہوتی جا رہی ہے، اچھائی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن برائی کا وجود ہمیشہ سے ہے۔ شر اور خیر، جو خالق نے کہا کہ میں تمہیں شر دے کر بھی آزماؤں گا، یعنی برائی کا موقع بھی دوں گا اور اچھائی کا موقع بھی دوں گا۔ اب بڑی یہ قابل غور بات ہے۔ اور کیوں دوں گا؟ فتنہ تمہیں آزمانے کے لیے۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں اچھائی اور برائی دونوں کا موقع ملے گا، چاہے تو وہ اپنا پیسہ حلال اور اچھی چیز پہ خرچ کرے، چاہے حرام پہ خرچ کرے، چاہے وہ اپنی گاڑی، اپنے موبائل، اپنے کمپیوٹر، ٹیب، لیپ ٹاپ، ان سہولیات کا اچھا استعمال کرے، چاہے تو برا استعمال کرے، چاہے وہ اپنے عہدے، منصب اور صلاحیت کا اچھا استعمال کرے، چاہے وہ برا استعمال۔ یہ موقع اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے۔ صرف اچھائی کا موقع بھی سب کو نہیں ملے گا اور صرف برائی کا موقع بھی سب کو نہیں ملے گا۔ اب اگر ہماری اولادوں کی تربیت، ہمارے بچوں کو ہم نے یہ ذہنی شعور دیا ہے، ان کو بتایا ہے، ان کو اچھائی اور برائی کی پہچان اگر ہم نے کروا دی ہوئی ہے کہ بیٹا یہ اچھائی معاشرے میں ہوگی، تم سکول میں پڑھتے ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، تم بازار جاؤ گے، تم دنیا سے باہر کسی اور ملک میں پڑھنے جاؤ گے، تو دیکھو یہ اچھائی بھی ہوگی، یہ برائی بھی ہوگی۔ اب یہ کون بتائے گا بچوں کو؟ ماں باپ، معاشرہ، خاندان کے بڑے، استاد۔ وہ تب بتائیں گے جب وہ خود ان باتوں کو سمجھتے ہوں گے، ان کی اپنی تعلیم و تربیت اس درجے کی ہوگی تو وہ تبھی اپنی اولاد کو یہ پیغام دیں گے، جو پیغام خالق نے دیا کہ دیکھو اچھائی برائی دونوں دیں گے تمہیں، لیکن دیں گے آزمانے۔ آزمائش کیا ہوگی؟ کہ تمہارے پاس برائی کا موقع بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اور تمہارے پاس اچھائی کا موقع بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی رضا کے لیے تم اچھائی کرتے کہ نہیں کرتے، کوشش کرتے کہ نہیں کرتے۔ اور جو اچھائی کرنے کی کوشش کرے گا تو خالق اس کو اچھے کاموں میں اس کی مدد فرمائے گا، پھر دنیا کی کوئی برائی اس کو اس برائی میں نہیں ڈال سکے گی۔ چاہے یورپ کی برہنہ سڑکوں پہ وہ پھرے گا، لیکن حیا کے چراغ اس کی آنکھوں میں، دل میں روشن ہوں گے اگر وہ اچھائی پہ چلنا چاہے گا اور کوشش کرے گا۔ اور کوشش تبھی کرے گا جب اس کی تربیت ہوگی، جب اس کو یہ اویئرنیس، یہ شعور اس کو ملے گا۔ اور جو برائی کی کوشش کرے گا، اس کو برائی کا موقع مل گیا، وہ برائی کی طرف بڑھے گا تو پھر اللہ اس کو برائی کے راستے پہ چلائے گا، ہدایت کا پیغام ضرور دے گا اس کو، اس کا ضمیر ملامت کرے گا، اس کے اندر حیا کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی، سب کچھ ہوگا، اسے ٹھوکر لگے گی، وہ گرے گا بھی،
برائی کے راستے پر چلتے ہوئے ٹھوکر لگی، گر گیا، یہ اللہ کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہاں سے واپس چلو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائے گا، اس کی فطرت، اس کا نظام. لیکن جب وہ باز نہیں آئے گا اور برائی کی طرف چلتا رہے گا تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا کہ اب ٹھیک ہے، اب تم کرو، اب تم جہاں تک برائی کر سکتے ہو تم کرو، تمہارے حال پہ چھوڑ دیا معاذ اللہ، اور تم جہاں تک اچھائی کر سکتے ہو تم اچھائی کرو، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آگے فرمایا کہ تم یہ جو برائیاں کرنے والے ہیں یہ بھی ہمارے پاس واپس آئیں گے، اور جو اچھائی میں زندگی گزاریں گے یہ بھی ہمارے پاس واپس آئیں گے، پھر ہم دیکھ لیں گے. پھر ہمیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. پھر ذرے ذرے کا ہمیں پتہ ہے، ہمارا ہر بندے کے ساتھ ہمارے نگران ہیں، اس کی ڈائری تیار ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی بات کرنے والا کوئی بات کرے گا، یعنی کوئی بات کرے، کوئی عمل کرے، ایک بڑا چکنا، بڑا ہوشیار، ایکٹیو لکھنے والا اللہ کا نمائندہ فرشتہ اس کے اعمال کو لکھے گا. پھر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، پھر دائیں بائیں کے فرشتے، نیک اعمال لکھنے والا، برے اعمال لکھنے والا، یہ سب کچھ نوٹ کیا جائے گا. اور آخر کار پھر نام اعمال آخرت میں دیا جائے گا. جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاں او مقرؤ کتابی، آؤ آ کے دیکھو میرا رزلٹ کتنا شاندار آیا. جیسے دنیا میں کسی کی بچے کی پوزیشن آ جائے، A+ گریڈ مل جائے، سارے A* مل جائیں، تو دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو شاندار رزلٹ ہے. بچے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو تصویریں بھیجتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا رزلٹ کتنا شاندار آیا. لیکن خدا نخواستہ اگر رزلٹ خراب آ جائے تو منہ چھپاتا پھرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے یہ نمبر آئے. آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، اے کاش یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں زندہ ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہی رہتا، مجھے کیوں دوبارہ زندہ کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے جو پہلی چیز ہمیں بتائی کہ اس دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں ہوں گے، ہمیں آزمانے کے لیے کہ کون اچھائی کے راستے پہ چلے گا اور کون برائی کے راستے پہ چلے گا. اس سے اصول تربیت کا اصول یہ ملا کہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اچھائی بھی کی پہچان بھی کروائیں اور برائی کی پہچان بھی کروائیں. بچوں کو بتائیں کہ یہ بھی برائی ہے. اگر بچے خود اس برائی تک پہنچیں گے بغیر تربیت کے تو وہ زیادہ خطرناک ہوگا. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ یا تو بچوں پہ اتنی سختی، جکڑ بندی، پابندی کہ بچوں کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور یا پھر ان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے. پھر بچے اوروں سے سیکھتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں، اور وہ پھر راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس قرآنی اصول کے مطابق اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ سمجھائیں، ان کی بنیادی تربیت میں اس بات کو رکھیں. اور اب وہ کیا کیا برائیاں ہیں جن سے انسان کو آزمایا جاتا ہے اس زندگی کے اندر جو قرآن بیان کرتا ہے، ان میں سب سے پہلی ایک بنیادی چیز جس کو اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء آیت 35 میں اور مختلف مقامات پہ فرمایا، جس سے انسان کی آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یاد رکھو تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے. اب یہ اپنے تربیت میں بھی شامل ہو اور اپنی اولادوں کی تربیت میں بھی شامل ہو کہ دنیا، مال و دولت کی لالچ دل میں نہیں ہونی چاہیے. حلال روزی کمانے سے منع نہیں کیا جا رہا. مسئلہ یہ کہ جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو فوراً جھٹ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اچھا جی دیکھو یہ تو دنیا کمانے کے ہی مخالف ہیں، تو کیا کریں دنیا نہ کمائیں. تو یہاں تھوڑی سی ٹھنڈے دماغ سے اس کنسیپٹ کو، اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ غلط فہمی پیدا دماغوں میں نہ ہو. ایک ہے حلال روزی کمانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے کوشش کرنا. ہمارے نوجوان بچے
ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اپنا فیوچر ہم روشن کریں، ہم پڑھیں، ایسے مارکس لیں، ایسی یونیورسٹیوں میں جائیں، ایسی جاب کریں، ایسا بزنس کریں، اپنا مستقبل اچھا کریں۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارے دین نے سکھایا۔ حلال اور جائز محنت کر کے دنیا کی سہولت، جائز نعمتیں لینا، کوئی اچھا منصب، کوئی اچھا رزق کا ذریعہ، یہ منع نہیں ہے، یہ تو عبادت میں شامل ہے۔ جو چیز منع ہے وہ ہے لالچ، حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ کوئی چیز لینا، چاہے وہ حلال طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ جو حلال پیسہ بھی لالچ کے ساتھ لے گا، اس کے حلال سے بھی برکت ختم کر دی جائے گی۔ ابھی کتنی قابل غور بات ہے، حرام کی بات نہیں، حلال کی بات ہو رہی ہے۔ اگر حلال کا پیسہ اے ٹی ایم سے نکالتا ہے، فرض کریں، اور دل میں لالچ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے، دل خوش ہو رہا ہے کہ میں اتنا امیر ہو گیا ہوں، اتنا بینک بیلنس ہو گیا ہے، تو جو دل میں جو لالچ کا جو جذبہ ہے خدا نخواستہ، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، کیونکہ بات تعلیم و تربیت کی ہے، موضوع ماں باپ ہیں، اولاد ہے، خاندان ہیں، تعلیم و تربیت موضوع ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو 1,00,000 روپے کا کھلونا لے کر دینا چاہتا ہے، بہت اعلیٰ قسم کا کھلونا، لیکن بچہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو 200 روپے والا کھلونا ہے، میں نے تو وہ لینا ہے، ضد کر بیٹھا ہے، مجھے تو وہ 100 روپے والا کھلونا چاہیے، 50 روپے والا چاہیے۔ بچہ اس پہ ضد کرتا ہے اپنی اس بچگانہ پن کی وجہ سے، اور باپ چاہتا ہے نہیں یہ تو گھٹیا فضول چیز ہے، یہ کیا، یہ کوئی کھلونا ہے، یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے، یا کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، اوڑھنے کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ باپ اپنے بچے کو اعلیٰ ترین چیز دینا چاہتا ہے، لیکن اس بچے کو نہیں شعور، وہ گھٹیا اور فضول چیز پہ اڑا ہوا ہے، تو باپ کا دل بھی دکھے گا، باپ کو غصہ بھی آئے گا کہ یہ کس کام میں پڑا ہے، میں تو اس کو بہت اعلیٰ دینا چاہتا ہوں۔ یہی حال، یہی مثال، رب اپنے بندے کو آخرت کی نعمت دینا چاہتا ہے، وہ جنت دینا چاہتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور تم کوشش کرو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو اپنے رب کی رحمت، جنت لینے کی طرف، اور اس کا جو چوڑائی ہے جنت کی، وہ آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، اتنی بڑی اللہ کی وہ نعمت ہے۔ اب رب یہ نہیں چاہتا، رب اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تو اس بندے کو جنت کی سدا بہار کامل نعمتیں دینا چاہتا ہوں، اور یہ بندہ دنیا پہ مر مٹ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دیکھو، اس کی لالچ نہیں کرنی، ملے گا تمہیں، دعا بھی کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا مانگو۔ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرو، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، لیکن لالچ نہیں کرنی۔ اگر لالچ کرنی ہے تو آخرت کی کرنی ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، حرص کرنے والوں کو، لالچ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ آخرت کی جنت کی لالچ کریں۔ ایک آدمی میں کمانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ بہترین معاشی سوچ رکھتا ہے، تجارتی ذہن رکھتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتی، یہ بھی ایک کمال کسی کسی میں ہوتی ہے، خدا داد ہوتی ہے یا ٹریننگ سے مل جاتی ہے، اور جس میں کمانے کی استعداد ہی نہیں تو وہ ہمیشہ نظام کا شکوہ کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا۔ تو اب یہ جو تجارتی ذہن ہے، جو کمائی والا ذہن ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کا ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو مقدر کا ملے گا، جتنا مرضی انسان ہاتھ پاؤں مارے اس کو مقدر کا مل جائے گا، اور آخرت میں طلب، محنت، کوشش کا ملے گا۔ اس لیے فرمایا دیکھو دنیا لو لیکن دنیا کی لالچ نہیں کرنی۔ یہ جو لالچ آ گئی نا تو سمجھ لو تم اس مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ یہاں یہ سمجھنے کی بات، اب یہ چیز کون سکھائے گا اولادوں کو، بچوں کو کون سکھائے گا کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، افسر بن جاؤ گے، بزنس مین بنو گے، کمانا شروع کرو گے، تو دیکھنا یہ مال امانت ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا، جتنا مرضی تمہارے پاس اکٹھا ہو جائے۔ اپنے بچوں کو یہ کون سکھائے گا؟ یہ حدیث نبی کی کون بتائے گا؟ ماں باپ بتائیں گے سب سے پہلے، کہ دیکھو قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، رب اس بندے سے پوچھے گا بتا بندے میرے لیے کیا لے کر آیا؟ زندگی دی تھی نا،
دنیا میں سب کچھ دیا تھا، بتا میرے لیے یہ آخرت میں کیا لے کر آیا؟ تو بندہ عرض کرے گا، حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو دنیا میں پیسہ دیا تھا نا، میں نے اس پیسے کو کاروبار میں انویسٹ کر دیا تھا، میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا تھا، پھر میں نے رات دن محنت کی تھی، وہ مال اور بڑھ گیا تھا۔ اللہ پوچھیں گے دیکھ یہ جو مال تھا جو تو نے تجارت کی، پیسہ کمایا، یہ تو دنیا میں رہ گیا، یہاں ساتھ کیا لے کر آیا ہے؟ یا اللہ تو نے جو مجھے پیسہ دیا تھا وہ تو میں نے کاروبار میں لگایا اور اپنی پوری زندگی اس پہ لگا دی، وہ تھوڑا تھا اور میں نے کما کر اتنا زیادہ کر دیا تھا۔ بندے اس وقت ساتھ یہاں آخرت میں کیا لے کر آیا ہے؟ یہ سوال و جواب حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اس بندے سے پوچھے گا، کہے گا یا اللہ جو کچھ تھا وہ تو دنیا میں کمایا، ساتھ تو کچھ نہیں لا سکا۔ اللہ فرمائیں گے معاذ اللہ کہ اس شخص کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اب یہ کس کا انجام ہے؟ اس شخص کا کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا بنا لیا تھا۔ اس کو نہیں پتہ کہ ایمان کا، نہیں خیال آخرت کا، نہیں پتہ مرنے کے بعد کس چیز نے کام آنا ہے۔ تو اب یہ جو شعور ہے یہ اپنے اولادوں کو دینا ماں باپ کا فرض، یہ بنیادی تربیت میں شامل ہے کہ حلال کمائیں گے لیکن دنیا کی لالچ نہیں ہوگی اور اس دنیا پہ مر نہیں مٹیں گے، دل گردے اسی کو نہیں دے دیں گے، سب کچھ ہر وقت دنیا کمانے کی سوچ نہیں لگی رہے گی، اور اس دنیا کی ہر چیز کو عارضی سمجھیں گے، ایک امانت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر عروج راز زوال لازم است، یہ تو مٹنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ بادشاہتیں ہیں، وزارتیں ہیں، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، مکانات ہیں، کچھ بھی ہے، یہ اس دنیا کی 4 دن کی نہیں چند سانسوں کا نام ہے اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے بیٹا جب تم بڑے ہو کے کماؤ تو یاد رکھنا، نمبر 1 حلال کمانا، نمبر 2 اس کی زکوٰۃ بھی دیتے رہنا، نمبر 3 اس پہ اللہ کی راہ میں دین پہ مسکینوں پہ خرچ بھی کرتے رہنا، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ عارضی چیز ہے، نظر تمہاری آخرت پر رہنی چاہیے اور اس پیسے اور دولت کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرتے رہنا۔ یہ وہ بنیادی تربیت جو ہمارا معاشرہ آج نہیں دیتا۔ آج تو اس کے الٹ تربیت ملتی ہے، گھر سے بھی اور اداروں سے بھی، جو تعلیمی ادارے، وہاں بچے کے ذہن میں بس ایک ون سائیڈڈ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ پیسہ کمانا ہے، بڑے ہو کے خوب امیر آدمی بننا ہے۔ تو یہ پوری تصویر بچے کو دکھائیں، پورا پیکج بچے کو دیں، تو پھر انشاءاللہ یہ جو، اور خود بھی دل میں یہی چیز ہو اللہ کرے، تو یہ جو فرمایا کہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس فتنے سے ہم بچ جائیں گے۔ ورنہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس مال و دولت نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ قارون اپنے سارے خزانوں سمیت زمین میں کیوں دھنسا؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا۔ حضرت موسیٰ سے کتنی رشتہ داری ہے اس کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قرآن نے بیان کیا، قارون کو بڑی نصیحتیں بھی کیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ دیکھو تم اس مال و دولت کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی استعمال کرنا۔ اس نے یہ نصیحت نہیں مانی۔ اگر یہ نصیحت مانتا تو قارون کبھی خزانوں سمیت زمین میں غرق نہ ہوتا، اس کے خزانے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر فرمایا وا اولادکم، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اب اولاد کیسے آزمائش ہے؟ اولاد کی آزمائش سے انسان کیسے کامیاب ہو کے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے، صرف بیٹے، اس کے دل میں بیٹی کی تمنا ہے، اللہ آزما رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ کسی کو صرف بیٹیاں دیں، خالق کہتا ہے ہم ہی بیٹیاں دینے والے بھی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کے دل میں حسرت ہے کاش میری اولاد نورینہ بھی ہوتی۔ کسی کو اللہ نے دونوں دے دیے، خالق کہتا ہے دونوں بھی ہم دیتے ہیں۔ چوتھی صورت دونوں ہی نہیں ملے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ اب یہ اولاد اس کے لیے 4 صورتوں میں آزمائش ہے کہ جس کو نہیں ملی وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ نہیں،
اس عورت کا کوئی قصور نہیں، سسرال والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتے ہیں یا اللہ کے اس فرمان کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دینے والے بھی ہیں اور نہ دینے کا فیصلہ بھی ہم کرنے والے ہیں، اس کا قصور نہیں ہے۔ اگر وہ زمانہ جاہلیت کی پیروکار ہوں گے تو وہ اس عورت کو تانے دے دے کے دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم بنا دیں گے اور خود جہنم میں آخرت میں چلے جائیں گے۔ تو آزمائش اولاد کا نہ ہونا آزمائش بن گیا۔ یاد رکھیں کہ اولاد کا نہ ہونا چھوٹی آزمائش ہے، اولاد کا ہو جانا بڑی آزمائش ہے، قابل غور بات ہے۔ اللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت کس میں ہے؟ اولاد نہ ہونے میں تو نہ ہو، ہونے میں تو ہو جائے، لیکن اولاد کا ہو جانا، صاحب اولاد ہونا اولاد نہ ہونے سے بڑی آزمائش۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کو ہاتھوں سے مار دیا جائے۔ قرآن نے کہا نہیں دیکھو، اپنی اولاد کو کبھی بھی مفلسی کے خوف سے مت قتل کرنا، تو ان کا قتل کرنا بڑی خطا ہے۔ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ مارنا نہیں، اولاد تو بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہ نبیوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، پیغمبروں نے دعائیں مانگی۔ تو اولاد ایک نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، جنت کا ذریعہ ہے، لیکن ہے امتحان۔ اب امتحان کیا ہے کہ یہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جس رخ پہ زمانہ چل رہا کہ جی نیا دور ہے، جدید دور ہے، اب پرانے دور کی باتیں، کیا بیٹی کو پردے کا سکھانا، کیا بیٹے سے کہنا داڑھی رکھو، کیا کہنا بھی 5 وقت مسجد میں جایا کرو، اب تو جدید دور ہے، بچوں کو تو جدید زندگی کے سٹائل سکھانے چاہیے۔ یہ اولاد آزمائش بن گئی۔ یہ اولاد کل کو ماں باپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی، کیونکہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنا نہیں سکھائیں گے تو وہ اولاد کبھی اپنے ماں باپ کی وفادار نہیں بن سکتی، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ احسان اللہ اور اس کے نبی کا اولاد پر ہے۔ جب بڑے محسن کی بھی وہ احسان فراموشی کریں گے تو چھوٹے محسنین کو خاطر میں کیسے لائیں گے؟ پھر کہیں جا کر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اولاد ماں باپ رو کے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ میری اولاد ہوتی ہی نہ، ایسے مسائل۔ تو اس لیے صحیح رخ پہ تعلیم و تربیت کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا، ان کو زندگی کے آداب سکھانا۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اس کی فکر کرو۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے ان کی دینی اور اسلامی تربیت کرنا، ان کو دنیا کی باتیں بھی سکھائیں، دنیا کا رہن سہن بھی سکھائیں، جدید دور کے تقاضوں سے ان کو ہم آہنگ کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کی سہولت دیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کی تربیت کریں، پھر یہ اولاد فتنہ نہیں بنے گی۔ اولاد کیسے فتنہ ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے انسان کے بیوی بچے اس کو بخیل بنا دیتے ہیں۔ بیوی بچوں کی خاطر ان کی محبت میں آ کر وہ حرام بھی کماتا ہے کہ خرچہ کرنا ہے، فلاں بیوی نے فلاں مطالبہ کیا، اولاد فلاں چیز مطالبہ کرتی ہے، اب پوری نہیں پڑ رہی تنخواہ سے، تو پھر وہ ادھر ادھر سے چائے پانی کے نام پر اور نامعلوم کن کن طریقوں سے حرام کماتا، اپنے آپ پہ نہیں لگاتا بیچارہ، خود تو جو ملے کھا لیا، جو ملا پہن لیا، سب کچھ کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کما۔ یہ بیوی بچے اس کے لیے آزمائش بن گئے ہیں۔ دنیا کے مزے وہ کریں گے، جہنم میں یہ جائے گا۔ ان کی دنیا کی خاطر اس نے اپنی قبر خراب کر دی، آزمائش۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بیوی بچوں میں نا، تمہاری فیملی میں بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہیں گے تو مفہوم اس کا ریفرنس بتا دیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے تمہارے بیوی بچوں میں بعض جو تمہارے دشمن ہیں فاحذروا، ان سے ذرا ہوشیار رہنا۔ ہوشیار کیسے رہنا؟ کبھی بیوی بچوں کی خاطر اللہ کے حکم کو مت توڑنا، ورنہ تم اس امتحان میں فیل۔ وہ تو دنیا کے مزے کریں گے اور آخرت میں سزا جواب دہ تم بنو گے۔ اس لیے حلال کھلانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سب دنیا جانتی ہے، کون نہیں جانتا، اپنی اولاد سے کیا کہا تھا کہ بیٹا میرے پاس تو یہی چند درہم تھے، بس تمہارا باپ تمہیں عید پہ بھی نئے جوڑے نہیں لے کے دے سکتا۔ جب بچوں نے رو کے کہا کہ ہمارے جو کزن ہیں، یہ سارا بادشاہوں کا خاندان تھا، ہمارے کزن تو ایسا کھاتے ہیں، ایسا پہنتے ہیں، ایسی سواریوں میں سفر کرتے ہیں، اور ہم امیر المؤمنین کے بچے ہونے کے باوجود ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس پہننے کے لیے نہیں ہے، اور عید کا دن ہے۔ تو آپ نے یہی کہا تھا کہ بیٹا جو میرے پاس حلال تھا تمہیں دے دیا، تم تقویٰ پہ عمل کرو۔ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھائی کہ بیٹیوں سورہ واقعہ پڑھا کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے رزق مانگو، اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بچے وہ ایک ایک دن میں 100 غلام آزاد کرتے تھے، 100 سواریاں راشن کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، اور ان کے ہم نوا جو باقی وزراء اور مشیران تھے، ان کی اولادیں مسجدوں کے باہر ہاتھ پھیلا کے بیٹھنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ تو یہ کیا تھا کہ تقوی پر اپنی اولاد کو پالا، بیوی بچوں کی تربیت تقوی پہ کی، رزق حلال ان کو کھلایا، حرام نہیں کھلایا، صبر سے، تحمل سے ان کے مطالبات کو پورا کرنا بڑا اچھا کام۔ بیوی کو لقمہ کھلانا اللہ کے نبی نے فرمایا صدقے کا ثواب ہے۔ حلال رزق بیوی بچوں پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ رزق حلال اپنے بیوی پہ خرچ کرنے والا مجاہد ہے۔ ایک شخص کو صحابہ نے دیکھا، بڑا بہترین مضبوط نوجوان، اور وہ دنیا کما رہا ہے، کسی روزگار کے سلسلے میں حلال رزق کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو صحابہ کی زبان سے نکلا کہ کاش یہ محنت وہ دین کے لیے کرتا۔ اب ذرا سمجھ لیں کہ کیا نظریہ تھا کہ اتنا جوان آدمی ہے، ایسی محنت کر رہا ہے، کاش یہ دین کے لیے یہ محنت کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ مت کہو، کیا پتہ وہ اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو، کیا پتہ وہ کسی غریب، کسی مفلس، کسی نادار، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی محتاج کی مدد کے لیے وہ محنت کر رہا ہو۔ تو جیسے دین کے لیے محنت کرنا عبادت ہے، ایسے یہ کام کرنا بھی عبادت ہے۔ تو حلال رزق پر تو پھر یہ دونوں چیزیں جو مال ہے اور اولاد ہے، یہ فتنہ نہیں رہیں گی، نہ خود نہ اس کی اولاد اور نہ آئندہ نسلیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ان فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، رزق حرام اور اولاد کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز صرف اس کے لیے آزمائش نہیں رہتی، یہ چیز اس کی خاندان کے لیے بھی آزمائش بنتی ہے۔ یہ تو دنیا سے چلا گیا، آخرت میں جواب دے گا، پیچھے رہ گئے بیوی بچے، اب وراثت کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، وراثت کے جھگڑے، اب چھینا چھپٹی شروع ہوگی، اب مار کٹائی ہوگی، اب قطع تعلقیاں ہوں گی، اب قتل و غارت ہوگا، اور اب جھوٹے مقدمے ہوں گے، اور اب ان کی زندگی بھی جہنم بنے گی، کیونکہ حرام کسی کو ہضم نہیں ہو سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ بھائی قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو جہنم کا انگارہ کس کو ہضم ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حرام کسی کو ہضم نہیں ہو سکتا، نہ کمانے والے کو نہ حرام کھانے والے کو۔ حلال ہر ایک کو ہضم بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کا مقدر بھی چمکاتا ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔